اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق میں تختی نمبر 2 مرکبات کا حصہ 3 شروع کریں گے۔ کل ہم نے جیم سے لے کر زا تک ملی جلی شکلیں بنانی سیکھیں اور جوڑ توڑ کرنا دیکھے کہ کس طرح ہم نے لفظ بیچ میں آئیں گے اور کس قسم کی شکلیں بن کے آتی ہیں، آدھی اشکال کیسی ہیں، پوری اشکال کیسی ہیں۔ بیٹا آج ہم سین سے شروع کریں گے، تو آئیے آپ ہمیں مل کے پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا دیکھیے، یہ ہے سین۔ سین کی پوری شکل ہے اور سین کی آدھی شکل یہ ہے۔ غور سے دیکھیں بیٹا، یہ سین کی ادھوری شکل ہے۔ کس طرح پہچان رہے ہیں ہم اس کو؟ یہ اس کے دندانوں سے، 3 دندانے ہیں، یہ اس کے دندانوں سے ہم سین کو پہچانیں گے ادھوری شکل میں۔ اب سین کی یہ شکل لفظوں کے ساتھ مل کے آئے گی تو کچھ اس طرح سے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، سین کی ادھوری شکل یہ آئی، سین لام کے ساتھ آیا۔ سین کی آدھی شکل پوری لام کی شکل کے ساتھ ملی ہے، کچھ اس طرح، سین لام۔ بیٹا اسی طرح شین، سین ہی کی جیسی شکل ہے لیکن صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اس میں بھی اسی طرح 3 دندانے ہیں، یہ دیکھیے۔ ہم نے اس کو بھی دندانوں کی مدد سے پہچاننا ہے، لیکن اس کے پر کیا ہے، 3 نقطے ہیں۔ یہ نقطوں کی مدد سے اور دندانوں کی مدد سے پہچانا جائے گا، اس کا نام ہے شین۔ یہ لفظوں کے ساتھ مل کے آئے گا تو کچھ اس طریقے سے دیکھیں بیٹا، شین کی ادھوری شکل ہے اور لام کی پوری شکل۔ شین کو ہم لام کے ساتھ جوڑ کے کچھ طرح پہچانیں گے اور کچھ اس طرح پڑھیں گے، شین لام۔ اسی طرح بیٹا ادھوری با کی شکل کے ساتھ سین کی پوری شکل، غور سے دیکھیے، ادھوری با کی شکل کے ساتھ سین کی پوری شکل، 2 حرفی لفظ ہے، پہلی شکل ادھوری با کی اور دوسرا حرف سین مکمل ہے۔ ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے اس کو، با سین۔ اسی طرح یا کی ادھوری شکل کے ساتھ سین کی مکمل شکل ہے، ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے، یا سین۔ پیارے بچوں، اب آگے چلتے ہیں، صاد، ضاد۔ پوری اشکال دیکھیے، صاد، ضاد۔ ادھوری اشکال، صاد کے اسٹارٹ کا حصہ، شروع کا حصہ جو ہے منہ والا حصہ، اس سے ہم صاد کو پہچانیں گے۔ اسی طرح ہم ضاد کو بھی پہچانیں گے۔ دونوں میں، صاد اور ضاد میں بچوں آپ کو پتہ ہے کہ صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ اس کا شروع کا حصہ، صاد اور ضاد کے شروع کے حصے کو دیکھ کے ہم اسے پہچان جائیں گے۔ اب ہمیں اس کو لفظوں کے ساتھ جوڑ کے لکھنا ہے تو کچھ اس طرح سے ہوگا۔ یہ دیکھیے بیٹا، نون کی ادھوری شکل ہے، اس کے ساتھ ہم نے صاد کی پوری شکل لکھی ہے۔ ہم اس کو بچوں کچھ اس طرح سے پڑھیں گے، نون صاد۔ اسی طرح تا کی ادھوری شکل کے ساتھ ضاد کی پوری شکل لکھی ہے، اس کو پڑھیں، تا ضاد۔ آئیے بچوں، یہ دیکھیے، اب ضاد کی ادھوری شکل کے ساتھ لام کی پوری شکل لکھیے۔ جب بھی صاد ضاد کی ادھوری شکل آتی ہے لفظوں کے بیچ میں
تو कुछ इस तरह लिखी होगी। ये लिखा है द्वाद, तो हम इसको लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे। वाद लाम। नुक्ते की मदद से हम दौद को पहचान रहे हैं। अब आइए आगे देखिए। अधूरी बाकी शक्ल है, दरमियान में सौद की अधूरी शक्ल और आखिर में रॉ की मुकम्मल शक्ल। तो हम इसको कुछ इस तरह मिला के पढ़ेंगे और स्वाद को हम इसके मुंह से पहचान रहे हैं। ये इसका इस शुरू का हिस्सा है। स्वाद के शुरू के हिस्से से हम स्वाद को पहचान रहे हैं। यहाँ पर दरमियान में लिखा हुआ है, लेकिन हम पहचान जाएंगे ऊपर से इस तरह गोलाई में मुड़ा हुआ है, ना तो पूरा गोल है और ना ही सीधा है, ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ है। ऐसे स्वाद का मुंह बनाएं, आप अच्छी तरह से देखिए और उसको पहचानिए। तो हम इसको मिला के किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए इस शोशे को, स्वाद के शोशे को। बा सौद रॉ। प्यारे बच्चों, हमने सीन शीन सौद ज़ौद को मिला के लिखना देखा और आपको बताया। आइए आगे चलते हैं। लफ्ज़ है तो और दूसरा है ज़ो। दोनों में सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। आइए इसकी अधूरी शक्ल देखें। तो ज़ो लफ्ज़ों में इसी तरह लिखा हुआ आएगा पूरी शक्ल की सूरत में। आइए हम आपको बताएं किस तरह लिखा होगा। ये देखिए, सा की अधूरी शक्ल के साथ तो की पूरी और वाज़ा शक्ल लिखी है कुछ इस तरह, सा तो। और इसी तरह लाम के साथ ग़ को जोड़ के लिखा है कुछ इस तरह। तो ग़ की पूरी शक्ल तो है, बस आगे से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन शक्ल इसकी तमाम पूरी दी हुई है ग़ की। ज़्यादातर तो ग़ की अशकाल भी आपको पूरी ही लफ्ज़ों के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। थोड़ी सी छोटी बनी होगी, लेकिन आप इसको पहचान जाएंगे नुक्ते से भी और इसकी शेप से भी, इसकी बनावट से भी। तो बच्चों, इसको हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे। ज़ लाम। इसी तरह आगे आइए, देखिए ये तो अलिफ के साथ लाम लिखा हुआ है, हम इसको कुछ इस तरह पढ़ेंगे। तो अलिफ लाम। आगे चलिए। हा की अधूरी शक्ल लिखी है, इसके साथ तो की तकरीबन पूरी शक्ल लिखी है। हालांकि दरमियान में लिखा है हा और ता के, लेकिन उसके बावजूद देखिए तो पूरी शक्ल के साथ, मुकम्मल शक्ल के साथ लिखा गया है। नज़र आ रहा है आपको। हा तो ता। पढ़ते वक्त हमने ये भी फ़र्क रख रहे हैं, आपको पता है तो को मोटा पढ़ते हैं और ता को बारीक पढ़ते हैं। है तो ता। आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं। आइन गईन। अब मुरक्कब अशकाल देखते हैं इनकी। पहले इसकी अधूरी शक्ल देखिए बेटा। ये आइन की अधूरी शक्ल कुरान मजीद में कुछ इस तरह आएगी और एक शक्ल आइन की कुछ इस तरह आएगी जो लफ्ज़ों के साथ मिलकर दरमियान में होगी। इसी तरह गईन की अधूरी शक्ल इस तरह आएगी और लफ्ज़ों के साथ बीच में दरमियान में आएगी, तो गईन की शक्ल कुछ इस तरह बनी हुई होगी। आइए इसको हम मिलाकर और जोड़ के देखते हैं। आइन की शुरू में जब हम कोई शक्ल आएगी बड़े लफ्ज़ के साथ मिलके, तो कुछ इस तरह से आइन की शक्ल बनी होगी। अक्सर बच्चे इससे धोखा खा जाते हैं, इसको हमज़ा समझते हैं, लेकिन बेटा ये हमज़ा नहीं है, ये आइन है। ठीक है, हमज़ा इस तरह बिल्कुल साथ चिपक के जुड़ा हुआ नहीं होता। आइन को जीम के साथ हम मिलाएंगे और हम इसको पढ़ेंगे। आइन जीम। देख रहे हैं, आइन के मुंह से इसकी पहचान हो रही। हमज़ा भी ऐसा होता है, लेकिन ये आइन है। कैसे? क्योंकि आइन जीम के साथ मिला के लिखा जा रहा है। हमज़ा बिल्कुल इस तरह जोड़ के नहीं लिखी जाती, थोड़ी सी हट के होती है।
عین کو ہم جیم کے ساتھ ملائیں گے، ادھوری شکل عین کی اور جیم کی پوری شکل۔ آگے چلیے، نقطے سے پہچان رہے، غین بن رہا ہے نقطے کی مدد سے، اسی طرح ملائیں گے ہا کے ساتھ، غین ہا۔ اب دیکھیے با کے ساتھ عین کی شکل لفظ کے آخر میں ہے، لیکن جب جوڑ کے لکھا جا رہا ہے قرآن مجید میں اور نورانی قاعدے میں ہم دیکھیں گے تو اس کی شکل اس طرح لکھی ہوگی۔ آپ کو پہچان ہونی چاہیے، عین کا منہ اس طرح بنا ہوا ہے، یہاں پر اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور یہاں پر اس طرح اس کو جوڑ کے ڈاک کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو بچوں آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ عین ہے۔ با عین، اسی طرح یہ یا کا شوشہ ہے، اس کے ساتھ غین کی پوری شکل بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ یہ تھوڑا سا یہاں سے موٹا کر کے بناتے ہیں تاکہ جوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ ہا ہوتا تو اس میں اس طرح گہرا کر کے موٹائی نہیں دی جاتی، اس کو سیدھے اس کی چونچ سا منہ سا بن جاتا ہے ہا خوا میں، لیکن یہ غین ہے، اس کو اکثر جو ہے بالکل تھوڑا سا موٹا کر کے واضح کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں قاعدے میں آسانی ہو اور بچوں کو پہچان ہو۔ چلیے پڑھتے ہیں اس کو ہم، یا غین۔ اسی طرح دیکھیں لفظوں کے بیچ میں عین کی یہ موٹی طرح سے منہ سے موٹی والی شکل واضح نظر آئے گی، کچھ اس طرح پہلے ہم پڑھیں گے باقی ادھوری شکل، با عین دال، شروع میں با کی ادھوری شکل، درمیان میں عین کی ادھوری شکل، پھر دال کی پوری شکل۔ آگے چلیے، تا کی ادھوری شکل، غین کی درمیان میں ادھوری شکل اور دال کی پوری شکل، کچھ اس طرح پڑھیں گے، با عین دال۔ اسی طرح بچوں اس کو پڑھیں گے، تا غین دال۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یہ فا کی پوری شکل ہے، یہ قاف کی پوری شکل ہے۔ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ہم اس لیے فا کو پہچانتے ہیں، اور فا کی شکل ایسے سیدھی ہوتی ہے اور منہ فا کا قاف کی طرح ہی مڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے، قاف گول ہوتا ہے اور فا کی شکل با کی طرح بنی ہوتی ہے۔ تو آئیے بچوں، فا کی ادھوری اشکال اور قاف کی ادھوری شکل دیکھیے ہم، یہ فا کی ادھوری شکل اور ایک فا کی ادھوری شکل یہ ہے۔ فا قرآن مجید میں ایسے بھی بنا ہوگا شروع میں لفظوں کے ساتھ، اور اس طرح بھی بنا ہوگا، اور قاف کی یہ شکل بھی ہوگی اور اس طرح شکل بھی ہوگی۔ ہم نے پہچاننا کیسے ہے، نقطوں سے پہچاننا ہے، فا کا ایک نقطہ ہے اور قاف کے دو نقطے ہیں۔ آئیے ملا کے پڑھتے ہیں فا کو واؤ کے ساتھ ادھوری شکل کو۔ فا کی ادھوری شکل واؤ کی پوری شکل کے ساتھ کچھ اس طرح لکھی ہے، فا واو۔ اسی طرح قاف کی شکل، فا اور قاف میں صرف نقطوں کا فرق آ رہا ہے، جوڑنے والے لفظوں میں غور سے دیکھیے گا بیٹا، دو نقطے ہیں تو قاف ہے، ایک نقطہ ہے تو فا ہے، قاف لام۔ لفظوں کے ساتھ ادھوری یا کی شکل کے ساتھ فا کی پوری شکل واضح اور صاف نظر آ رہی ہے، یا فا۔ لفظوں کے درمیان میں یا کی شکل کے ساتھ اور درمیان میں فا آ گیا، نقطے سے پہچان رہے ہم، اگر دو نقطے ہوں گے تو یہ قاف بن جائے گا، لیکن ایک نقطہ ہے تو کیا ہے، فا ہے، یا فا را۔ اسی طرح دیکھیے نون کی ادھوری شکل، قاف کی پوری شکل، قاف کی ادھوری شکل درمیان میں اور را کی پوری شکل، ملا کے پڑھیں کچھ اس طریقے سے، نون قاف را۔ قاف کو ہم نے پہچانا نقطوں کی مدد سے اور موٹا کیا۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے پڑھا تھا یا کو فا سے ملا کر را کے ساتھ، تو یہ ہم نے فا کا نقطے کی مدد سے پہچانا۔ فا کا نقطہ ایک ہے، دیکھیں بچوں دونوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی، لیکن صرف نقطوں کے فرق سے ہمیں لفظوں کا پتہ چل رہا ہے، نون
قاف را۔ اسی طرح آئیے یہاں پر خا کی ادھوری شکل کے ساتھ لام کی ادھوری شکل درمیان میں بنی ہے اور آخر میں قاف کی پوری شکل بنی ہے۔ تو پڑھیے خا لام قاف۔ پیارے بچوں، مرکبات کی تختی میں آپ کو زیادہ کھول کے وضاحت کے ساتھ اس طرح سمجھا رہی ہوں، وہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی اچھی طرح بناوٹ کی پہچان ہو جائے، تاکہ قاعدہ پڑھنے میں، قرآن مجید پڑھنے میں، کہیں پر بھی عربی کی کوئی بھی آیت سورت کچھ بھی پڑھنے میں آپ الفاظ دیکھ کر فوراً ہی مرکب شکلیں آپ کی ذہن میں آ جائیں کہ ہم نے اس طرح سیکھی ہیں، اس طرح پڑھی ہیں، تاکہ بیٹا آپ کو آگے قرآن مجید پڑھنے میں اور عربی پڑھنے میں پریشانی نہ ہو، اور آپ اچھی طرح اس تختی کو ٹائم لگا کے سیکھنا پڑے گا، لیکن ہوگا یہ کہ آپ اچھی طرح سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے حافظوں کو اور آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ وسیع کرے، کھولے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کے الفاظوں کو سیکھنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، آگے کا سبق ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔